الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے مخلوقات بنائے، اس میں سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ ہمیں کوئی جانور ہی بنا سکتا تھا، کوئی پرندہ بھی بنا سکتا تھا، چیٹی بنا سکتا، کچھ بھی بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ اور اس احسان پر اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے پیدا کیا۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے پر، وہ ہم اور آپ اس احسان کا تو کچھ بدلہ دے ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں۔ بس کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا، ہمیں جو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پر تو ہم عمل کر لیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کہلاتے تو ہیں مسلمان، لیکن مسلمانوں والی حرکات کیا ہم کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے، کیا ہم اس چیز کو پورا کرتے ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں، قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، ہم سبھی جانتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن کیا اس کے معنی کو ہم لوگوں نے سمجھا؟ کیا وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، کیا یہی مسلمان ہونے کا فرض ہے؟ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیے، جن کو بھی پتہ ہو، سبھی کو پتہ ہو الحمدللہ، کہ نماز کا حکم کب آیا؟ رسول اللہ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، حیات زندگی، ظاہری حیات زندگی جو ہے 63 سالہ سبھی کہتے ہیں، رائٹ؟ اور انہوں نے نبوت کی جو اعلان کیا، حالانکہ نبوت تو رسول اللہ نے فرمایا میں اس وقت سے نبوت کر رہا ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، رائٹ؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں ان کو نبوت ملی، خیر وہ الگ بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، رائٹ؟ اب 40 سال سے 63 سال، 23 سال میں آپ نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کے بارے میں درس دیا۔ تو اب آپ یہ بتائیے، 40 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر میں نماز کے بارے میں انہوں نے کب کہا؟ روزے کے بارے میں کب کہا؟ حج کے بارے میں کب کہا؟ زکوٰۃ کے بارے میں کب کہا؟ کیا جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں کہا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، کیا انہوں نے کہا کہ تم نماز پڑھو، تم مسلمان اب ہو گئے ہو، اللہ کے ماننے لگے ہو، مجھے رسول مان رہے ہو، چلو اب نماز پڑھو؟ کیا انہوں نے ایسا فرمایا؟ یا کیا انہوں نے کیا کہ تم اب نماز مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیے ہو، چلو اب روزہ رکھو یا زکوٰۃ دو یا حج کرو؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے کیسے تعلقات رکھو، غریبوں کی مدد کرو، عورتوں کی حفاظت کرو۔ نماز کب آیا؟ نماز جب رسول اللہ ہجرت کرنے سے کچھ دن قبل جب معراج شریف میں گئے، اس وقت نماز آیا۔ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے تو دوسری ہجری میں تب جا کر آپ کا روزہ آیا، پھر زکوٰۃ آیا، پھر حج آیا۔ تو یہ آخری 20-22 سال میں آپ کو، جو آخری 10 سال میں رہا تھا،
آپ کو نماز، حج، روزہ کا زکوٰۃ ہے، جس کو کہہ کر ہم کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ سبھی نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی، سب سے پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اقرأ، پڑھو. نماز اللہ تعالیٰ نے 20 سال بعد، 10 سال بعد بتایا کہ نماز پڑھو. نماز ضروری ہے، لیکن آپ نماز بھی اب پڑھیے گا تو کیسے پڑھیے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھیں بھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے نماز کا طریقہ تو آنا چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے باہر کتنے فرائض ہیں، نماز کب پڑھنا ہے، نماز کا وقت کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں پاک رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم کو وضو کرنا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کا وقت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اور کچھ نہیں ہے، یہ سب ہے علم. اقرا، پڑھیے. کہ نماز کیسے پڑھنی ہے پہلے آپ کو سیکھنی پڑے گی. تو نماز کے پہلے علم ہے، نماز کے پہلے علم ہے. آپ کو پہلے علم حاصل کرنا ہے. آپ عبادت لاکھ کر لیجئے، لیکن آپ کے اندر اگر علم نہیں ہے، عبادت تو ہوگا ہی نہیں. عبادت کو کوئی ویلیو نہیں بنا علم کے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم اور عبادت میں افضل کون ہے؟ علم. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم علم کے کس درجے پہ ہیں. اور ایک بات بتائیے، ہمیں علم ہمیں کتنا حاصل کرنا ہے اور کب تک حاصل کرنا؟ بچے آپ بتائیے، علم آپ کو کتنا حاصل کرنا چاہیے اور کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی لمٹ ہے؟ علم کا کوئی لمٹ ہے؟ ماں کے گود سے قبر کے گود تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے. انگلش میں کہتے ہیں فرام دا وomb ٹو دا ٹوم، فرام دا womb ٹل دا ٹوم. علم حاصل کرتے رہے. علم کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی لیول آپ کا لمٹ نہیں ہے. اٹس لمٹلیس. لیکن ہم علم کو محدود کر دیے ہیں. سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، آج ہم علم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے کہ علم کو ہم نے بانٹ لیا. کس طرح میں بانٹ لیا ہے؟ دنیاوی علم اور دینی علم. آج ہم دنیاوی علم اور دینی علم کو بانٹ کر علم پر سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں. آج ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، لیکن آج اگر وہ باہر زندگی میں جائے تو وہ انگلش نہیں بول پاتا. اس کے اندر قرآن کی قوت ہے، لیکن وہ بندہ کانفیڈنس نہیں ہے دنیا کو فیس کرنے کے لیے. ہم نے اسے دینی تعلیم تو بہت زبردست دی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم ہم لوگوں نے دیا نہیں. آج ایک بچہ PhD ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج اس کا باپ مر جاتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مولانا کو ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے. دنیاوی تعلیم تو اس نے بہت حاصل کیا، ڈاکٹر بن گیا، PhD کر لیا، انجینئر بن گیا، لیکن اس کا باپ مر گیا تو اس کو جنازے نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے. آج مولانا حضرات جو ہیں، آج اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اسٹرائک میں چلے گئے، ڈاکٹر اسٹرائک کریں گے، یو اسٹرائک کریں. آج ایک دن اگر مولانا حضرات اگر اسٹرائک کر دیں تو آپ نماز نہیں پڑھیے گا، آپ اذان نہیں سن پائیے گا، آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھ پائیے گا. کتنی افسوس کی بات ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرو، دنیاوی تعلیم حاصل مت کرو؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں ہر خشک اور تر چیز کا علم ہے. کیوں حضرت؟ ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے. تو قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دینی تعلیم الگ کریے، دنیاوی تعلیم الگ کریے. آج ایک آپ بات بتائیے مجھے، آج اگر ہم دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کا وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کس میں کتنا تقسیم کرنا ہے، تو جب تک میتھس کا نالج نہیں ہوگا وہ کر پائے گا؟
کتنا پرسنٹیج کرنا، پرسنٹیج کا اگر نالج نہیں ہے تو وہ کر پائے گا؟ آج کہتے ہیں کہ نہیں دینی تعلیم، دینی تعلیم، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کیوں نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر علم تو قرآن میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں وہاں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے. جہاں ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں دینی تعلیم کی طرف بھی رغبت رکھنا. اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیے لیکن اس کو قرآن بھی پڑھائیے، قرآن بھی سکھائیے. مدرسے میں بھیجیے لیکن اس کو اسکول میں بھی بھیجیے. اور اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ الحمدللہ اگر ہم ایسا ایک اسکول بنا دیں کہ ایسا ایک اسکول ہے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ دیا جا رہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کہنا، یہی نیڈ ہے وقت. دس از دا نیڈ آف دی آر. یہ ضروری ہے صاحب آج کے زمانے میں. اور الحمدللہ جس کلکتے سے میں آ رہا ہوں وہاں پر جو آپ لوگوں نے ولی رحمانی کا نام سنا ہے اور جو وہ اسکول چلا رہے ہیں امید گلوبل اسکول، اسی اسکول کا میں ٹیچر ہوں. اور وہ ایک ایسا یونیک اسکول ہے کہ وہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں مل رہا ہے. ایک سے ایک ٹیچر جہاں پر سائنس، میتھ، سوشل اسٹڈیز کا نالج پڑھائی ہو رہا ہے، وہیں پر ایک لائن سے قریب کئی حافظ و قاری، ایک سے ایک قاری. اور وہاں پر بچوں کو قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے تجوید کے ساتھ، انگلش کا پڑھائی ہو رہا ہے، یہ سائنس کی پڑھائی ہو رہی ہے. اب الحمدللہ اس سال ہم لوگوں نے بچوں کو حفظ بھی کرانا شروع کر دیا، بچے حافظ بھی بن رہے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم، آپ لوگوں کی گزارش ہے آپ لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے، ہم لوگ اس میں اور آگے چڑھ گئے. اور ہمارا یہ نیت ہے اس طرح کا، یہ ایک پہلا قدم ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس طرح سے اور کئی راستے کھلے اور کئی سارے اسکول کھلیں جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ دی جا رہی ہے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو محدود نہ رکھیں ایک گاؤں کے اندر. میں بھی اسی گاؤں کا ہوں، میں کلکتہ سے آیا ہوں لیکن یہ میرا ننیحال ہے. محفوظ بھائی میرا بھائی ہے، یہ میرا ماما بیٹھے ہوئے، میرا اپنا ننیحال ہے، میرا ددیحال بھی یہیں پر ہے، میرے ابا بھی یہیں کے ہیں، میرے امی بھی یہیں کی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میں قریب 20-25 سال کے بعد یہاں آیا ہوں لیکن میں بھی اسی گاؤں کا ہوں. ٹھیک ہے، میری بھی سمجھیے جڑ جو ہے یہی گاؤں ہے. تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ اس گاؤں کے بچے بھی آگے بڑھیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس دیں، وہ طاقت دیں یا ان کو بیک اپ کریں، ان کو سپورٹ کریں کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں. ان کو محدود نہ رکھیں اس گاؤں کا اور آگے بڑھائیں. گاؤں سے باہر نکالیں، گاؤں سے باہر صرف کمانے کے لیے نہ نکالیں خدا کے واسطے. ابھی ہم آئے ہیں یہاں، دیکھیں 20-25 سال پہلے جب میں آیا تھا یہاں ہرا بھرا گاؤں تھا، آج خالی ہے. سنتے سب چلے گئے فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ کیا ہوئے، سب کمانے چلے گئے. کمائی تو کر لے گا، جاہل بھی کما لیتا ہے، ایک مزدور مزدور بھی ہے وہ کما لیتا ہے. کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور علم کمانے کے لیے صرف نہیں ہے، علم آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتا ہے. علم حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا سکھاتا ہے. علم آپ کو ایمان سکھاتا ہے. علم آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. علم آپ کو اللہ سے ملاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز چاہیے. لیکن دنیاوی اور دینی علم دونوں. الحمدللہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی خیر مانگو، آخرت کی بھی خیر مانگو. صرف آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، آخرت تو ہے ہی، لیکن دنیا میں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور مختلف لوگوں سے الگ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا. اسلام آپ کو صرف آخرت تو ہے ہی، اسلام آپ کو دنیا کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن آج ہم لیڈر نہیں، فالوور ہو گئے.
آج ہم بولتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا، فلاں گورنمنٹ مسلمان کے ساتھ ایسا کرتا، فلاں گورنمنٹ کیوں کرے گا آپ کے لیے؟ آپ گورنمنٹ میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ پولیٹکس میں کیوں نہیں ہیں؟ بڑا گندا چیز ہے پولیٹکس. کیوں؟ تو جو گندگی میں تو اس کو دوش مت دیجیے. ہمارا المیہ یہ ہو گیا کہ ہم صرف دوش دینے والے بن گئے، صرف دوش ہی کرتے، یہ غلط وہ غلط یہ غلط. اسلام صرف اور صرف پازیٹیوٹی سکھاتا اور ہم لیکن سب نیگیٹیوٹی میں آ گئے. آج ہمارا پرابلم اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ہم اسلام نے جو ہمیں سکھایا اس چیز سے ہم دور ہو گئے. اسلام نے ہمیں علم سکھایا، آج دیکھیے جن لوگوں نے علم کو اپنا لیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہودی کیا ہے؟ آج یہودی کچھ لوگ ہیں، چند ہیں، انہوں نے علم کو حاصل کیا اور پورے دنیا کو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا. آج غیر قوم پیسے والے ہیں، غیر قوم سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ لیکن کیونکہ ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے، ہم لوگ علم سے دور ہو گئے، رسول اللہ کے فرمان سے دور ہو گئے. ہم صرف نعت پڑھنے سے اور رسول اللہ کی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا. اگر آپ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ کے کہے ہوئے بات پر تو چلیے. رسول اللہ نے فرمایا نا بھائی کہ ہر مرد اور عورت کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. ہم فرض نماز کے لیے پڑھ دیتے، علم حاصل کرنا فرض ہے وہ ہم کیوں نہیں جانتے؟ ہمارے نوجوان بھائی لوگ بیٹھے ہیں، بچوں آپ لوگ سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ لوگ وقت کی اہمیت سمجھیے اور علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیجیے، کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے، اور کوشش میں ہی کامیابی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور علم کا جیسے میں نے کہا علم کا کوئی حد نہیں. رسول اللہ نے فرمایا نا بھائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا رسول اللہ سے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. مطلب علم کا شہر تو ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ آپ علم کو زیادہ کرنے کے لیے ربی زدنی علما، علم کو بڑھانے کے لیے دعا مانگیے. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علم کے لیے دعا مانگیے. سوچیں اور ہم کس کھیت کے بولی ہیں جو علم کا شہر اللہ تعالیٰ نے سارا علم تو ان کو دے دیا. رسول اللہ سے کچھ چھپا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی سارا جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ وہ ہے، رسول اللہ کو علم دیا انہوں نے. رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد اللہ کے رسول، اور جو بھی جس کو جو علم ملا رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم تو نہیں ہو سکتا. تو سب سے زیادہ علم تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دے دیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ یہ دعا فرمائیے ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیے علم کی کیا اہمیت ہے اور علم کا کیا لمٹ ہے. کوئی لمٹ نہیں. میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ علم پر دھیان دیجئے اور سوچ و فکر کے یہ مت سوچے رہے میرے پاس کہاں غریب آدمی ہم کہاں جائیں گے، یہ کیسے جائیں گے. کچھ نہیں ہے، کوشش کیجئے. ہم تو بتا رہے میرے اسکول میں 350 بچے پڑھ رہے ہیں ابھی فی الحال، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 1000 بچوں تک لے جانا انشاءاللہ. اس 350 بچے میں قریب 300 بچے فری پڑھ رہے ہیں. رہنا سہنا کھانا پینا پڑھائی لکھائی سب فری. اور ابھی بھی ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ 1000 بچے میں 750 بچوں کو ہم لوگ فری میں پڑھائیں گے. آئیے کلکتے، رہیے وہاں پر، رہنا سہنا سب فری ہے. کیا چیز روکا ہوا ہے آپ کو؟ پیسہ از ناٹ دی فیکٹر، صرف ہمارا سوچ ہے. ہم اگر سوچ لیے، ارادہ کر لیے، دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ کا صدقہ دیجیے، رسول اللہ کا وسیلہ دیجیے. کیسے نے دعا قبول ہوگا؟ درود شریف پڑھیے، یا اللہ مجھے راستہ دکھا، میں علم حاصل کرنا چاہتا. آپ بتاتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں علم امپورٹنٹ ہے، رسول اللہ نے علم کی اہمیت بتائی، رسول اللہ نے فرمایا کہ علم فرض ہے. ہم وہ فرض حاصل کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ میری مدد کر. کیوں نہیں ہوگا مدد؟ بتائیے مجھے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ آپ اللہ کے بات کو ماننے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو پوری کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رسول اللہ کا وسیلہ دے رہے ہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں راستہ نکلے گا آپ کا؟ یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اس چیز کو یہ ممکن ناممکن کر دیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے کیا؟ یہ ہماری کم علمی ہے یہیں پر آگے۔ تو ہمیں علم سیکھنا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو۔ اور دینی علم کے لیے میں ایک اور بات میرے دماغ میں ابھی آ رہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن، جیسے حضرت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن افسوس مولانا صاحب، قاری صاحب، کہ اگر اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے کتاب بنا سمجھے وہ بھی قرآن ہے۔ آج بتائیے پوری دنیا میں قرآن، ابھی بھی کوئی نہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، لیکن آپ ہمیں بتائیے پوری دنیا میں جتنا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کتنے پرسنٹ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بنا سمجھے بھی قرآن ہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا ہمارے لیے اوپر نازل کیا شادی کے وقت بیٹی جب رخصت ہوگی اس کے سر پر رکھنے کے لیے؟ یہ قرآن کا مقصد ہے کیا؟ کیا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو اٹھائیں قرآن اور قرآن کی قسم کھائیں؟ کیا اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے وہ اتارا ہے؟ لیکن آج ہم لوگوں نے قرآن کو یہی بنا دیا۔ کتنے افسوس کی بات۔ آج حضرت نے پڑھا یہ کیا بولتے ہیں نماز میں جو آپ نے آیت پڑھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا ہم کو؟ کوئی بتائیے کب پڑھتے ہیں یہ والا دعا؟ جب کوئی انتقال ہو جاتا، جب کوئی انتقال ہو جاتا، ہاں جی حضرت، جب کوئی انتقال، جب کوئی کھو جاتا۔ سوچئے مصیبت کی دعا، اس کے پہلے کی آیت کیا ہے سمجھیے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تب یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا میننگ بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ ارے فلاں صاحب انتقال ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ، اچھا دعا بھی پورا نہیں پڑھتے، اِنَّ لِلَّهِ، دعا بھی پورا نہیں پڑھتے، بس اتنا زور سے بول دیتے ہیں۔ غلط بول رہے ہیں سر، قرآن کی بے عزتی نہیں کر رہے ہم لوگ؟ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں محفوظ بھائی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ایک مطلب تجویز ہے۔ جیسے ہم آپ سے بات کر رہے تھے، تدبر قرآن بول کر ایک پروگرام ہوا ہے جس میں مطلب الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو بڑے ہی آسان لفظوں میں سمجھایا گیا، سکھایا گیا، اور 20-20 منٹ کا ایک ایک ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ بولیں جیسے آپ جیسے ہر عشاء میں ہوتا ہے 20 منٹ کا ہے، اگر آپ صرف ٹائم دیں 20 منٹ، اس کو آڈیو لگا دیں 20 منٹ تک، سب سن لیں گے۔ قرآن 832 ایپیسوڈ میں پورا قرآن کمپلیٹ ہے۔ اگر آپ لوگ ڈیلی بیٹھ کر 20 منٹ زیادہ وقت دے دیتے ہیں تو پورا قرآن آپ سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو دنیاوی تعلیم کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیے کلکتے امید اکیڈمی اسکول میں داخلہ لیجئے۔ کچھ الہ آباد میں بھی اسکول کے لیے انشاءاللہ ہوگا، شروعات تو بھی ہوئی ہے جی، 1 سال ہی ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اور دینی تعلیم کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے میرا یہ بھی ایک تجویز ہے، اگر آپ لوگ اس کو کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی گستاخی ہو اسے معاف عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں صحیح سمجھ دے اور صحیح اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔